وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اے سننے والے اگر تو پیروی کرے گا اہواءہم ان کی خواہشات کی، بعد ما جاءک من العلم بعد اس کے کہ تیرے پاس علم آ چکا، یعنی یہ کفار تجھے اپنی باتیں منواتے ہیں، منوانا چاہتے ہیں، اگر پھر بھی سب کچھ حق واضح ہونے کے باوجود بھی مسلمان اپنے دین کی تعلیمات کو چھوڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی کرے۔ یہ آیت کریمہ انتہائی نصیحت آمیز ہے۔ ما جاءک من العلم بعد اس کے کہ تیرے پاس علم آ چکا، تو جب اللہ رب العالمین کا علم قرآن کی صورت میں، حدیث کی صورت میں ہمارے پاس آ چکا، اور یہود و نصارہ کی تمام تر خرافات، ان کی اسلام دشمنی ہم پر واضح کر دی گئی، تو اب اگر کوئی یہود و نصارہ سے مرعوب ہوتا ہے، ان کے طریقے کو اپنانے میں فخر محسوس کرتا ہے اور اس کو ماڈرنزم کا نام دینا چاہتا ہے، تو آپ بتائیے کتنی بڑی حماقت ہے کہ ایک طرف قرآن ہے، ایک طرف حدیث ہے، اللہ کا حکم ہے، اور یہ علم ہمیں عطا کیا جا چکا، اور ہم ایمان کی حد تک اس بات کو یقین سے جانتے اور پہچانتے ہیں کہ اللہ کا دین ہی حق ہے اور اس کی تعلیمات ہی برحق ہیں، پھر اس کے باوجود بھی اسلام دشمن عناصر، یہود و نصارہ کے طور طریقے، ان کی روش، ان کے عادات سے مرعوب ہونا، ان کے رہن سہن، ان کے لباس سے مرعوب ہونا، یہ کتنی بڑی حماقت ہے۔ اور پھر آہستہ آہستہ جب انسان کسی قوم سے مرعوب ہوتا ہے تو پھر ظاہری تشخص میں صرف ان کو کاپی کرنا شروع نہیں کرتا، پھر نظریاتی طور پر بھی وہ جراثیم اس کے ذہن و دماغ پر حاوی ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جو بڑے نمایاں انداز میں ہم اپنے گرد و نواح میں دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ مغربی فکر اتنی غالب آنا شروع ہو جاتی ہے کہ پھر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اسلام کے احکامات آؤٹ ڈیٹڈ لگنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ دین سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ نحوست ہے۔ قرآن نے کہا کہ جو ان کے خواہشات کی پیروی کرے گا، ان کے طور طریقے، ان کے نظریات کو اپنانے کی کوشش کرے گا اور ان کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا، تو قرآن نے دوسرے مقام پر کہا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہ یہودی اور نصرانی کبھی بھی تم سے راضی نہیں ہو سکتے جب تک تم ان کے دین کی پیروی نہ کرو۔ تو بقا، کامیابی اور نجات اسی میں ہے کہ دین پر استقامت پذیر ہوا جائے۔ اپنی اقدار پر فخر ہمیں محسوس کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ایسے شاندار دین ہمیں نصیب فرمایا، ایسی شاندار تعلیمات نصیب فرمائی، اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر، آپ کے طریقے سے بڑھ کر کائنات میں کسی کا طریقہ نہیں ہے۔ تو ہمیں تو اتنے بڑے عالیشان اقدار اور تعلیمات ملی ہیں، اور پھر بھی ہم اگر اپنے اندر معاذ اللہ احساس کمتری کا شکار ہوں اور دوسروں کے کلچر کو، ان کے ٹریڈیشن کو، ان کے طور طریقوں کو اڈاپٹ کرنا شروع کریں، تو یقیناً یہ ہماری اپنے آپ کو نہ پہچاننے کی یہ آفت اور نحوست ہے کہ ہم نے اپنی قدر و منزلت کو نہیں پہچانا کہ اللہ نے ہمیں کیسی عظمت عطا فرمائی ہے، کیسی شان عطا فرمائی ہے، کتنا عالی شان ہمارا پس منظر ہے، ہماری اقدار کتنی نرالی ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین کہ عذاب میں اگر وہ مبتلا ہو اور اللہ کی بارگاہ سے اگر گرفت ہو جائے تو اسے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ جن یہود و نصارہ کی پیروی میں اس نے اللہ کو ناراض کیا، قرآن کہتا ہے کل بروز قیامت دوسرے پارے میں اللہ رب العالمین نے پورا نقشہ بیان فرمایا، استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، پورا پس منظر بیان کیا کہ جنہوں نے پیروی کی، جو پیروی کرنے والے وہ ایک دوسرے سے جھگڑیں گے قیامت میں، ایک دوسرے پر الزام تراشیاں کریں گے کہ تم نے ہمیں بہکایا، تم نے گمراہ کیا، لیکن اس وقت کا الجھنا جھگڑنا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ یہی دارالامتحان ہے، دارالعمل ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اسی میں عمل کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔